بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ منت مانگنا کیسا ہے اور منت کیسے مانگی جاتی ہے۔ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں، جس سے جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوستوں، منت مانگنا جائز ہے۔ منت کا مطلب ہے کسی شرط کے ساتھ کوئی نفلی عبادت، ثواب کا کام اپنے لیے فرض کر لینا۔ تمنا پوری ہونے پر منت پوری کرنا واجب ہے۔ جیسے یوں کہا، یا اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے، میں تیرے لیے اتنے روزے رکھوں گا، نفل نماز پڑھوں گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا انہیں کپڑا دوں گا، یا مسجد میں فلاں سامان دوں گا۔ اپنی کسی دکھ، پریشانی یا ضرورت میں اس طرح کی باتیں کرنے کو منت کہتے ہیں۔ منت پوری ہو جانے پر جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہ کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ ولیوں اور بزرگوں کے وسیلے سے بھی منت مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، حضرت غوث پاک کے صدقے میں مجھے اچھا کر دے۔ اچھا ہو گیا تو شکرانے میں 10 روزے رکھوں گا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، غریب نواز میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک میری پریشانی دور فرما دے۔ اگر پریشانی دور ہو گئی تو 11 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یاد رکھیے، منت میں وہی بات کہیں جو عبادت یا ثواب کا کام ہو۔ پیدل جانا یا گڑ شکر میں تولنا، سونے کا کلش چڑھانا بے معنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار حضرت حسنین بیمار پڑ گئے۔ حضرت علی شیر خدا و بی بی فاطمہ نے نظر مانی، یا اللہ، اگر ہمارے لال اچھے ہو جائیں گے تو ہم شکرانے کے طور پر 3 روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کو تندرستی عطا فرمائی۔ ان دونوں نے روزے شروع فرما دیے، لیکن گھر میں سحری کے لیے کچھ نہ تھا۔ شام کو افطار کے لیے بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ بنا کچھ کھائے ہی دونوں نے روزے کی نیت کر لی۔ صبح ہوئی تو حضرت علی شیر خدا شمعون یہودی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ اون کا بیپاری تھا۔ آپ نے فرمایا، شمعون، دھاگا بنانے کے لیے کچھ اون ہمیں بھی دے دو۔ شام تک جتنا دھاگا رسول کی بیٹی فاطمہ بنا سکیں گی میں لا کر تمہیں دے دوں گا، تم اس کی مزدوری دے دینا۔ اس نے اون کی ایک گٹھری دیتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ، دھاگا بنا کر لاؤ، اس کے بدلے میں مزدوری کے طور پر تمہیں 12 کلو جو ملے گا۔ آپ گٹھری لے کر گھر آئے۔ حضرت بی فاطمہ بڑی محنت سے 1/3 اون ہی کاٹ پائیں۔ حضرت علی اسے لے کر یہودی کے گھر گئے۔ اس نے کام کے حساب سے 4 کلو جو دے دیا۔ جو لا کر آپ نے بی فاطمہ کو دیا۔ انہوں نے جلدی آٹا تیار کیا اور مغرب سے پہلے اس آٹے سے 5 روٹیاں تیار کی۔ گھر میں کل 5 آدمی تھے، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حسن حسین اور فضہ یعنی کہ نوکرانی۔ مغرب کی نماز بعد یہ حضرات کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے۔ حضرت علی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے پر آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تمہیں جنتی دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ حضرت علی نے ہاتھ روک لیا۔ بی بی فاطمہ سے پوچھا، کیا کیا جائے؟ خود بھی تو بھوکے ہیں، فقیر بھی بھوکا ہے۔ انہوں نے کہا، ضرور دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنی روٹی فقیر کو دے دی۔ یہ دیکھ کر
बीबी फातिमा और फिज़ा ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी फ़कीर को दे दी और सब भूखे रह गए। दूसरे दिन फिर सबने रोज़ा रखा। उस दिन भी बीबी फातिमा ने तिहाई ऊन काता, जिसकी मजदूरी 4 किलो जौ मिली। आज भी कल की तरह 5 रोटियां बनाई और मगरिब बाद खाने के लिए बैठे तो दरवाजे पर एक यतीम ने आवाज़ दी, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक यतीम हूँ, अल्लाह वास्ते मेरी मदद करो। सभी ने अपनी अपनी रोटियाँ यतीम को दे दी और दूसरे दिन भी भूखे रह गए। तीसरे दिन फिर रोज़ा रखा। बीबी फातिमा ने बाकी ऊन काता। आज भी मजदूरी में 4 किलो जौ मिले। शाम तक 5 रोटियां तैयार हुई। आज जब मगरिब बाद सब खाने बैठे तो दरवाजे पर एक कैदी ने आवाज़ लगाई, नबी के घर वालों, मैं एक कैदी हूँ, मेरी मदद करो। सभी ने अपने अपने हिस्से की रोटियां कैदी को दे दी और खुद भूखे सो गए। चौथे दिन सुबह को रोज़ा तो नहीं था, लेकिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। हज़रत अली शेर खुदा दोनों शहजादों हसन व हुसैन को लेकर प्यारे रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। लगातार भूखे रहने की वजह से बहुत कमज़ोरी आ गई थी। आपको देखकर आका ने फरमाया, अली, तुम्हारी तकलीफ़ देखकर मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, चलो फातिमा के पास चलते हैं। आप जब बेटी फातिमा के घर पहुँचे तो वह नमाज पढ़ रही थी। भूख के मारे आंखें बैठ गई थी, पेट कमर से लग रहा था। बेटी को इस हाल में देखकर रहमत आलम तड़प उठे, उन्हें सीने से लगा लिया और दरबारे इलाही में उनके लिए दुआ फरमाई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशनुदी का पैगाम लेकर तशरीफ़ लाए और अल्लाह का पैगाम सुनाया, ऐ रसूल, इन्हें रोज़ी मिली थी, खाने का इंतज़ाम था, लेकिन इन्होंने मेरी मोहब्बत में एक दिन अपना सारा खाना एक मिस्कीन को, दूसरे दिन एक यतीम को और तीसरे दिन एक कैदी को दे दिया। अल्लाह के रसूल इन हजरात की बेमिसाल सखावत पर बहुत खुश हुए। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।